صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ حضرات محترم، ہماری کل کی مجلس اور آج کی دوسری اور آخری مجلس ہے، اور عنوان کل رات کی بات خدمت میں عرض کر چکا، نانا اور نواسا۔ کل رات کی تذکرہ تھا کہ نانا رسول ہے اور نواسا حسین ہے۔ آج یہ عنوان رہے گا کہ نانا رسول ہے اور نواسا حسن ہے۔ اور مجلس کا آغاز میں نے قرآن مجید کی آیت سے کیا ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر مجلس کا آغاز قرآن ہی کی آیت سے ہو، اور قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر میں آل محمد کی روایات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آغاز آیت سے ہوگا اور انشاءاللہ اختتام آیت روایت سے ہوگا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے قرآن میں ایک سوال کیا ہے، توجہ چاہوں گا کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، یعلمون، برابر ہیں ان کے کہ جو نہیں جانتے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا وہ جو یعلمون والے ہیں یعنی جانتے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، اور وہ جو لا یعلمون والے ہیں یعنی نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور یقیناً اس سے تو نصیحت وہی لیں گے جو صاحبان عقل ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ بات کو واضح کروں قرآن کی ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہوئے، افمن کان مؤمن کمن کان فاسق لا یستوون۔ کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، برابر نہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو جو ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں ان کے برابر کریں جو مفسدین فی الارض ہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کہ جو آمنو ہیں، آمنو والے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض انجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم صاحبان ایمان اور اچھے اعمال بجا لانے والوں کو ان کے برابر کھڑا کر دیں کہ جو مفسدین فی الارض ہیں یعنی زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یا پھر وہ کہ جو متقین ہیں انہیں فجار کے برابر میں کھڑا کر دیا جائے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، آپ کو لے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے 2 جملے اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ نتیجے میں آپ کو لطف آئے گا۔ ارشاد ہوا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا مومن اور فاسق برابر نہیں۔ پھر کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں کالمفسدین فی الارض کے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یا پھر کہا انجعل المتقین کالفجار، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم متقین کو فاجروں کے برابر کر دیں؟ وہ بھی برابر نہیں۔ تو نہ متقی اور فاجر برابر ہے، نہ عالم اور جاہل برابر ہے، نہ مومن اور منافق برابر ہے، نہ ایمان لانے والا، اچھا عمل کرنے والا اور زمین میں فساد کرنے والا برابر ہے۔ پھر اللہ نے سورہ جن میں آواز دی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسل، کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، الا من ارتضی، سوائے اپنے مرتضی اور مصطفیٰ بندوں کے، سوائے اپنے رسولوں میں ان بندوں سے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ ارتضی مرتضی سے ہے، سوائے وہ اپنے مرتضی بندوں کے کسی کو علم غیب نہیں دیتا۔ تو علم غیب جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر نہیں۔ ذرا بیدار ہو کے میرے ساتھ چلیں گے، ایک ایک آیت کو اپنے سامنے رکھے ہوئے نتیجہ دینے والا، عالم جاہل برابر نہیں، مومن منافق برابر نہیں، ایمان لانے والا، اچھا عمل کرنے والا مفسدین فی الارض کے برابر نہیں، مفسدین کے برابر نہیں، متقی فاجر کے برابر نہیں ہے، علم غیب رکھنے والا اور علم غیب نہ رکھنے والا بھی برابر نہیں ہے۔ پھر آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے سوائے اس کے جسے اللہ نے اپنا اذن دے دیا ہے۔
تو شفاعت کرنے والے اور کرانے والے بھی برابر نہیں ہیں. حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ بینا نابینا برابر نہیں. پھر کہا تلک الرسل فضلنا، آیتوں کو محفوظ کرتے جائیں، نتیجہ لے رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ حد تو یہ ہے رسول برابر نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دے رکھی ہے. یعنی رسول برابر نہیں، نبی برابر نہیں، جاہل عالم برابر نہیں، متقی فاجر برابر نہیں، مومن منافق برابر نہیں. تو جملہ حد یہ کر رہا ہوں کہ اس زمین و آسمان میں جب کوئی برابر نہیں ہے تو یہ سب صحابہ کب سے برابر ہو گئے؟ اگر بیدار ہے، یعنی کوئی برابر نہیں ہے تو یہ کہاں کا نظریہ ہے، یہ کہاں کی عقل ہے کہ جب نبی برابر نہیں تو قاتل مقتول کیسے برابر ہو گئے؟ تمام صحابہ کب سے برابر ہو گئے سب، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی جنت میں. وہ حدیث قرآن تو کہتا ہے اصحاب الجنہ و اصحاب النار. ہم تو عربی جانتے ہیں، عربی دان، یعنی جنت والے بھی کچھ اصحاب ہیں اور جہنم والے بھی کچھ صحابہ ہیں. صحابی کی جمع ہے اصحاب. قرآن نے کہا اصحاب الجنہ و اصحاب النار، تو بات تو واضح ہو گئی کہ جنت میں بھی کچھ صحابہ ہوں گے، جہنم میں بھی کچھ صحابہ ہوں گے، ورنہ نہ کہتے اصحاب النار. عزیزان محترم، عالم اور جاہل برابر نہیں. حسن مجتبیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں اور معاویہ سے بڑا کوئی جاہل نہیں. سنیں گے چند جملے، روک کے جملہ کہتا ہوں. آیت ہے افمن کان مؤمن کمن کان فاسق، کیا مومن اور فاسق برابر سمجھ رکھا ہے تم نے؟ لا یستا، ہرگز نہیں، برابر نہیں ہے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ علماء اہل سنت، شیعہ علماء نے تو لکھا ہی ہے. علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس آیت کا پس منظر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ولید جیسے فاسق نے، کہ جس ولید کے بارے میں آیت اتری ان شانیہ کا ہوول ابتر، جو رسول کو ابتری کا تانا دیتا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ خود ابتر ہے، اے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے، یہ وہ دشمن رسول ہے. ایک دن آیا، اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے ایک دن مولا امیر المومنین میں اور ولید میں کچھ جھگڑا ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں ولید نے شان امیر المومنین میں گستاخی کی. کہا یا علی خاموش ہو جائیں، آپ بچے، آپ چھوٹے ہیں، ہم بڑے، ہم بزرگ، عمر میں آپ سے بڑے ہیں، ہماری فصاحت آپ سے زیادہ ہے، بلاغت میں ہم آپ سے آگے ہیں، ہمارا نیزہ آپ سے تیز ہے، جنگ میں ہمارا حملہ آپ سے مضبوط ہے. کوئی ایسی بات میرے مولا علی کو کرے تو اب علی کو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو اس وقت یہ آیت اتری فمن کان مؤمن کمن کان فاسق، مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں. میرے مولا نے پلٹ کر کہا کہ اے ولید تو خاموش ہو جا، تیری تذلیل کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن نے تجھے فاسق کہا ہے، میری شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن نے مجھے مومن کہا ہے. تو جسے قرآن مومن کہہ دے وہ بس مومن نہیں، وہ امیر المومنین ہو جاتا ہے. بھائی جسے قرآن مومن کہے وہ علی ہے، جسے قرآن فاسق کہے وہ ولید ہے. کہا خاموش ہو جا، میرے مولا فرماتے تو خاموش ہو جا، قرآن نے تو تجھے فاسق کہا، قرآن نے تجھے منافق کہا ہے، تو وہ دشمن رسول ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے وہ ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ یہ اے حبیب یہ ابتر ہے، یہ بے نسل ہے، اس کی نسل قطع ہو جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی اسے یاد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا. اگر اس کا نام باقی رہے گا تو لعنت کے ساتھ منسوب کیا جائے گا. عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ وہ عالم ہیں اپنے دور سے. امام حسن مجتبیٰ، مولا حسن مجتبیٰ وہ عالم ہیں کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. اور خود دور امیر المومنین سے میرے مولا نے مختلف مقامات پر امام حسن مجتبیٰ کو آگے کیا. جب بھی کوئی سوال کرنے والا آتا تھا، علی کا دور ہے، علی موجود ہے، لیکن ہمیشہ میرے مولا کہتے تھے میرا بیٹا حسن جواب دے گا. سنیں گے چند جملے شان حسن مجتبیٰ. مقام رہبہ میں میرے مولا، کوفے کے قریب مقام ہے مقام رہبہ. بہت سی روایتیں میرے مولا نے یہاں پہ ارشاد فرمائی، بالخصوص اپنے فضائل جو میرے مولا نے بیان کیے ہیں وہ یہاں پہ.
میرے مولا موجود ہیں. مولا کے چند اصحاب، مولا کے چند کوفے کے چند اصحاب موجود ہیں. ایک شخص داخل ہوا کھڑا ہو کے، بھرے مجمع میں کھڑا ہو کے مولا امیر المومنین کی تعریف کرنے لگا، مولا کے فضائل پڑھنے لگا. آپ ابھی ہمارے شعراء نے شعر پڑھے یہاں پر، اقبال بھائی بزرگ ہمارے شاعر، سب کے نام میں نہیں جانتا، سب نے شعر پڑھے. یہاں پر شعر پڑھنا اور ہے، امام کی موجودگی میں امام کو دیکھ کر شعر پڑھنا اور ہے. آج آپ سنیں، شخص اٹھا، بھرے مجمع میں مولا کے فضائل پڑھے. یا علی آپ یہ ہیں، یا علی آپ وہ ہیں، یا علی آپ سے ہمیں اتنی محبت، یا علی آپ سے ہمیں اتنی محبت، یا علی آپ کے لیے ہم یہ کریں گے. جب اس نے تمام فضائل پڑھ دیے جو شعر اپنے کہنے تھے کہہ دیے، اب میرے مولا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ شاباش، دعا دینی چاہیے تھی، پیار کرنا چاہیے تھا. کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا تو میرا دوست نہیں تو میرا دشمن ہے. گھبرا گئے؟ کہا تو میرا دوست نہیں تو میرا دشمن ہے. کہا یا علی کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ شام والے کا جاسوس ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی طے ہو گئی کہ جو فضائل پڑھے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ مولا کا عاشق ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ذرا جاگ کے میرا ساتھ دیں گے. جملہ بدل کے میں کہتا ہوں، بھائی اگر کسی کو اس کی شیعت سے پہچاننا ہے تو اس کا تولا مت دیکھو، اس کا تبرہ دیکھو. پتہ نہیں برا تو نہیں منا رہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں بھی، ذرا روک کے دو جملے کہوں گا. یہاں پر کسی کی شیعت کو دیکھنا ہو تو بس تولا مت دیکھیں، تبرہ دیکھیں. کیونکہ یہ کافی نہیں ہے. مولا علی کو ہم بھی مانتے ہیں، مولا علی سے، سیدہ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ سیدہ کے دشمن سے متعلق کیا رائے ہے؟ ورنہ محبت کرنے والے بہت ہوں. ٹھیک ہے، زمان و مکان ہر جگہ انسان دیکھ کے تھوڑا احتیاط سے، لیکن بہرحال دل میں تو کم سے کم نفرت ہو. دل میں تو کم سے کم آپ جانیں کہ کون دشمن ہے سیدہ، کون وہ منافقین تھے جو در سیدہ پہ آئے. ہمارے ہاں بعض اوقات سادہ لوگ افراد مومنین بیچارے دیکھتے ہیں ہم پاکستان میں، مثال فلاں اہل سنت کے عالم یا فلاں یہ جو فضائل پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، دشمنان سیدہ سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو کبھی بھی کسی کی تقریر کو ولایت کا جو حصہ ہے، تولے کا جو حصہ ہے، وہ دیکھ کے اس کے بارے میں ججمنٹ مت دے دیں کہ یہ اپنا ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ دشمنان اہل بیت سے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے. آیت اللہ سید علی میلانی اس وقت حیات ہے، بہت بڑا استاد ہے، علم کلام کے ماہر ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ تشیع، ان کا جملہ فارسی کا جملہ ہے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ تشیع تولا نہیں ہے، تشیع تو در حقیقت تبرہ ہے. تشیع تولے کا نام نہیں ہے، تشیع تبرے کا نام ہے. شاید نہیں پہنچا پا. لا الہ میں بھی پہلے تبرہ ہے، الا اللہ میں تولا ہے. بہت بڑے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کا نام تو سب نے سنا، آیت اللہ بہجت رحمہ اللہ رضوان اللہ علیہ. ایرانی جوان آیا ان کے پاس، ویڈیو یوٹیوب پہ میں نے خود دیکھی ہے، فارسی میں ہے. ایک ایرانی جوان آیا، کہتا ہے کہ حضور تولا افضل است یا تبرہ؟ تولا افضل ہے یا تبرہ؟ تو وہ بوڑھے تھے، ان کی عادت تھی نیچے سر ہوتا تھا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبرہ افضل ہے. گھبرا گیا، جیسے بعض چہرے گھبرائے ہوئے یہاں، گھبرا گیا. کہا کیا مطلب، یہ کیسے؟ کہا دیکھو، اور بہت پیاری مثال دی سمجھانے کی. کہا دیکھو، جب تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے سب سے پہلے تم گھر کو صاف کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو. جب گھر آمادہ ہوتا ہے پھر اپنے مہمان کو اس کا استقبال کرتے ہو، خوش آمد کہتے ہو. کہا یہ دل ایک گھر کی دل مومن گھر ہے،
پہلے تورے سے صاف کرو، پھر تولے سے آل محمد کا استقبال کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو خیر یہ تو دین کا حصہ ہے۔ تو یہ شخص اٹھا اور مولانا نے کہا تو دشمن ہے۔ کہا یا علی آپ کی بات تو حق ہے، انکار نہیں کر سکتا، میں اس کا جاسوس ہوں۔ کہا اور تجھے اس نے، اس شام والے باغی نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ چند سوالات روم کے سلطان نے اس سے کیے تھے، روم کے بادشاہ نے کیے تھے، رومن کنگ جو تھا، اور کیونکہ اس کے پاس کوئی جوابات نہیں تھے تو اس نے تجھے میرے پاس بھیجا۔ سمجھتا تھا کہ باب مدینۃ العلم بس علی ہے۔ آیا، کہا اچھا تیرے جو بھی سوال ہیں وہ میں نہیں، وہ میرا بیٹا حسن دے گا۔ کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ امام حسن کھڑے ہوئے، بیچ مجمع میں آ رہے۔ کہا کہ بتا تیرا پہلا سوال کیا؟ سنیے میرے مولا حسن مجتبیٰ کیسے جواب دے رہے ہیں۔ وہ حسن کہ جن کی وجہ سے دنیا نے علی کو ابو الحسن کہا۔ توجہ توجہ۔ کہا یہ بتائیے حسن مجتبیٰ، اے فرزند علی، یہ بتائیے کہ حق و باطل میں فرق کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا حق و باطل میں فرق ہے 4 انگلیاں۔ کیا مطلب؟ کیا آنکھ اور کان میں 4 انگلیوں کا فرق ہے؟ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے۔ سنیں گے ابھی۔ کہا اچھا یہ بتائیں زمین و آسمان میں فاصلہ کتنا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں ایک آہ ہے مظلوم، مظلوم کی ایک آہ، ایک فریاد مظلوم، وہ چاہے ظالم کے کان تک پہنچے یا نہ پہنچے، وہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے مشرق اور مغرب کے درمیان کا جو بعد ہے وہ کتنا ہے، جو دوری ہے کتنی ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں 1 دن کی، جس میں سورج اپنا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ یعنی مولا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آنکھ سے دیکھا حق ہے، کان سے سنے پہ اعتبار نہیں ہے۔ ہم آل محمد رسول کی سیرت کو آنکھ سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ جو شام والا ہے وہ بس کان سے سنی چیز پہ عمل کرتا ہے، اور کیونکہ جو آنکھ سے دیکھی چیز ہے وہ مقدم ہے، یعنی ہم گھر والے ہیں، وہ گھر سے باہر ہے۔ کچھ کہنا چاہے یعنی جو سنت در حسن سے ملے گی وہ کبھی شام سے نہیں ملے گی۔ اچھا یہ بتائیے 10 ایسی چیزوں کے نام لیجئے کہ جو ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ سخت اور مضبوط اور قوی تر ہو، ایک سے بڑھ کے ایک چیز قوی تر ہو، سخت ہو اور مضبوط ہو۔ سوال واضح ہے؟ ایسی اشیاء کے نام لیجئے کہ جس میں سخت سے سخت، ایک سے بڑھ کے ایک قوی تر ہو۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے سب سے مضبوط ہے پتھر۔ توجہ چاہوں گا، سب کی توجہ۔ سب سے مضبوط ہے پتھر۔ میرے بزرگ یہاں بیٹھے میری طرف توجہ کریں گے ذرا تھوڑی دیر، زحمت آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑی دیر اور میرے ساتھ۔ سب سے مضبوط ہے پتھر کا، پتھر سے زیادہ مضبوط ہے لوہا جو اسے کاٹ دیتا ہے۔ پھر میرے مولا کہتے ہیں لوہے سے زیادہ مضبوط ہے آگ جو اسے پگھلا دے۔ پھر کہتے ہیں آگ سے زیادہ قوی تر ہے پانی جو اسے بجھا دے۔ پھر میرے مولا کہتے ہیں پانی سے زیادہ مضبوط وہ بادل ہیں جو اسے اٹھائے پھرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بادلوں سے زیادہ مضبوط وہ ہوائیں ہیں جو ان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہواؤں سے زیادہ مضبوط وہ ہواؤں کا فرشتہ ہے جسے ہواؤں پر مامور کیا گیا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ مضبوط موت کا فرشتہ ہے، اگر یہ بات پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں کہ 9ویں چیز جو ہے جو موت کے فرشتے سے زیادہ بھی قوی تر ہے وہ خود موت ہے، جو موت کے فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور اس کے بعد 10ویں اور آخری چیز جس سے زیادہ قوی تر کوئی چیز نہیں، میرے مولا کہتے ہیں وہ امر الہی ہے۔ یعنی سب سے مضبوط، سب سے قوی تر، سب سے مضبوط اور محکم چیز امر الہی ہے، اور حسن اول الامر ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ سب کی؟
حضرات محترم سب سے مضبوط ہے امر الہی، حسن صاحب الامر ہے، حسن اولی الامر ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جس کے ہاتھ میں، توجہ چاہوں گا سب کی، جس کے ہاتھ میں امر الہی ہو وہ چاہے تو ایک حکم سے، اگر یہ امر دست مصطفیٰ میں آئے تو ایک حکم سے چاند کے 2 حصے ہو جائیں، یہ امر دست علی میں آئے تو ایک اشارے سے سورج پلٹ جائے، یہ امر دست حسن میں آئے تو چاہے مرد کو زن کر دے، زن کو مرد کر دے۔ امر الہی ہے۔ بندہ کے کوئی کہے یعنی کیسے ہو سکتا ہے سورج پلٹا دیا جائے، شق القمر کا معجزہ ہو جائے، مرد کو عورت کر دیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں آپ اور ہم نہیں کر سکتے، لیکن جن کے ہاتھ میں امر الہی ہو، جو اولی الامر ہو، ان کے لیے تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے، ان کے اختیارات اس سے کئی آگے ہیں۔ خدا ہی جانے ان کے حقیقی اختیارات، اصلی اختیارات کیا ہیں، لیکن جن کے پاس امر الہی ہو، جن کے پاس اذن الہی ہو، یہ چیزیں ان کے لیے بہت چھوٹی ہیں۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ حضرات تھکے نہیں ہیں؟ تھوڑا سا وقت ہے، اگر چلیں گے میرے ساتھ۔ اذان محترم، حسن جیسا کوئی عالم نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس موسیٰ کو اللہ نے قرآن میں حضرت خضر کے پاس بھیجا کہ جاؤ خضر سے علم حاصل کرو، وہ خضر علم لینے در حسن پہ آ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، موسیٰ خضر کے پاس گئے، خضر در حسن پہ آئے، تاریخ در حسن پہ سوالات لے کر آئے کہ حسن ان کے جوابات آپ دیں گے، ان کی تفصیلات، تشریحات میرے مولا حسن کریں گے۔ اذان محترم، میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، تمام کر میں مسائل سے متصل ہو جاؤں، لیکن اس سے پہلے چند جملے فضائل کے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن اپنے زمانے میں اپنے وقت کے علی بھی ہیں، اپنے وقت کے حسین بھی ہیں۔ اس لیے رسول نے کہا نا کہ میرے 2 نواسے حسن سر سے لے کے کمر تک میرے مشابہ، حسین کمر سے لے کے قدموں تک میرے مشابہ۔ علماء نے اس میں تفصیل سے بحث کی ہے، فرماتے ہیں علماء کہ سر سے لے کے کمر تک میں ہاتھ ہیں، کمر سے لے کے قدموں تک میں ٹانگیں ہیں۔ اگر ہاتھ سے حسن صلح کر دے تو جان لو یہ فعل محمد ہے، اگر قدموں سے حسین چلتے چلتے کربلا آ جائیں تو جان لو یہ بھی فعل محمد ہے۔ امامان قاما او قادا، یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ علماء کہتے ہیں بیٹھنے سے مراد صلح ہے، کھڑے ہونے سے مراد قیام کربلا ہے۔ بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، ان کی امامت میں شک نہ کرنا، صلح کریں تب بھی امام ہیں، ان کی امامت میں شک نہ کرنا، اور قیام کریں تب بھی امام ہیں، ان کی امامت میں شک نہ کرنا۔ خدائی قسم، حسن اگر کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، حسین اگر اس دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے۔ امام حسن مجتبیٰ کی محبت کو رسول نے اپنی محبت کا لازمہ قرار دیا ہے، اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا امام حسن کو، بیچ بازار میں آ گئے اور کہا ہے میرے صحابہ مسلمانوں سنو، جس کو مجھ سے محبت کرنی ہے اسے حسن سے محبت کرنا ہوگی۔ عجیب جملہ، ایھا الناس ھذا ابن علی فاعرفوہ، اے عوام الناس یہ فرزند علی ہے، انہیں جان لو۔ یعنی کہہ سکتے تھے میرا نواسہ ہے، کہہ سکتے تھے میرا بیٹا ہے، لیکن کیا کہا؟ ھذا ابن علی، یہ فرزند علی ہیں، انہیں جان لو۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، انہ لفی الجنہ، حسن جنت میں ہے، وہ محبہ فی الجنہ، حسن کے عاشقین جو ہے جنت میں ہیں۔ اور اگلا جملہ عجیب ہے، وَمُحِبُّ مُحِبِّيهِ فِي الْجَنَّةِ، اور جو حسن کے عاشقوں کے عاشق ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ یعنی رسول یہ فرما رہے ہیں میری محبت اس وقت تک نہیں ہے جب تک حسن کی محبت نہ ہو۔ اب میرا سوال یہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟
صحابی اسے کہتے ہیں جو عاشق رسول ہو. اور اگر رسول کی محبت کا لازمہ حسن کی محبت ہو تو کوئی صحابی اس وقت تک صحابی نہیں جب تک حسن کی محبت نہ ہو. تو مجھے کہنے دیجئے اگر کوئی حسن کی محبت کے بغیر صحابی نہیں بن سکتا تو کوئی حسن کو قتل کروا کے کاتب وحی کیسے بن گیا؟ جو تاریخ جانتے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. بھئی حسن کی محبت کو رسول نے اپنی محبت کا لازمہ قرار دیا ہے. حسن کی محبت ہے تو رسول کی محبت ہے. عزیزان محترم، ایک مناظرہ ہے اور یہ میرا آخری جملہ ہے فضائل کا، میں اسی پہ تمام کرتا ہوں. ایک مناظرہ ہے تاریخ کی کتابوں میں، علامہ تبریزی نے لکھا ہے اور کہتے ہیں تاریخ اسلام کا سب سے زبردست مناظرہ ہے. صلح کے بعد امام حسن کو دربار میں طلب کیا گیا، معاویہ میں دربار تھا، طلب کیا گیا اور بنی امیہ کے بڑے بڑے تمام تر خبیث موجود تھے. کہا کہ حسن کو بلایا جائے، حسن ابن علی کو بلایا جائے اور ہم بھرے دربار میں حسن ابن علی کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جہادی قبلہ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں اس کا ترجمہ لکھا ہے. جو تفصیل سے پڑھنا چاہیں اس کتاب کی طرف رجوع کریں. اور چند جملے میں تبرکاً عرض کر رہا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں اور سننا چاہیں گے تو، ورنہ میں مسائل پڑھ سکتا ہوں. امام حسن کو بلایا گیا، میرے مولا دربار میں تشریف لائے. اب ان میں بڑے بڑے بنی امیہ کے جب سارے خبیث موجود، مغیرہ بن شعبہ بھی ہے، ولید ابن عقبہ بھی ہے، عمر ابن عثمان بھی ہے. ولید ابن عقبہ وہ جس نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی اس وقت مدینے میں، وہ بھی تھا. ابو سفیان کا بیٹا بھی ہے. یعنی بنی امیہ کے خبیث سے خبیث ترین سب ایک جگہ پر جمع تھے. امام حسن تشریف لائے، ایک ایک کر کے سب نے امام کے مخاطب کر کے شان امیر المومنین میں گستاخی کی. توجہ چاہوں گا، توجہ، یہ میرا آخری جو ہے حصہ ہے فضائل. ایک ایک کر کے شان امیر المومنین میں گستاخی کی. ایک اٹھا، کہا آپ کے بابا تو یہ تھے. اب میں وہ جملے دہرا نہیں سکتا کیونکہ یہ منبر علی کا ہے اور اس منبر سے علی کے فضائل تو پڑھے جا سکتے ہیں، شان علی میں گستاخی نہیں کی جا سکتی. ہر کتابوں میں موجود ہے، جو پڑھنا چاہیں وہ تاریخی کتابوں کی طرف رجوع کریں. کسی نے کہا علی یہ تھے، کسی نے کہا علی یہ تھے، کسی نے کہا یہ بکواسات اپنی اپنی بکواس کی سب نے. میرے مولا چپ کر کے سنتے رہے. اب جب سب تمام ہوئے، اب میرا مولا علی کا بیٹا اٹھا، شیر خدا کا شیر بیٹا، اور سب سے پہلے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا ہے معاویہ، یہ جو گستاخی ہوئی ہے نا میرے بابا علی کی شان میں، ان سب کا ذمہ دار تو ہے کیونکہ دربار تیرا ہے. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ سنو، جس علی کے بارے میں معاویہ کو مخاطب کر کے سب کو، اور انہی جملوں میں توجہ چاہوں گا، فضائل علی الزبان حسن مجتبیٰ. کہا سنو، جس علی کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے نا، کہا وہ علی وہ ذات ہے جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. علی میرا بابا علی وہ ہے جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی. اس کے بعد کہا کیا تم بھول گئے ہو، میرے بابا علی نے دونوں بیعتوں میں حصہ لیا تھا. اس کے بعد کہا معاویہ پہلی بیعت میں تو کافر تھا، دوسری بیعت میں تو منحرف تھا. کیا بات کرتا ہے، میرے بابا علی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. علی وہ جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، علی وہ جس نے دونوں بیعتوں میں حصہ لیا. اس کے بعد کہا ہے معاویہ جنگ بدر میں میرے بابا کے ہاتھ میں علم اسلام تھا، تیرے باپ کے ہاتھ میں علم کفر تھا. اس کے بعد کہا ہے معاویہ سنے میرا دربار ہے، دربار منبر غدیر پہ فضائل پڑھنا اور ہے، دربار بنی امیہ میں فضائل پڑھنا اور ہے. پڑھنے والا حسن مجتبیٰ، کیا مقام ہے میرے مولا حسن کا. کہا کہ سنو، دونوں قبلوں کی طرف نماز میرے بابا علی نے پڑھی، دونوں بیعتیں میرے بابا علی نے کی. بدر میں میرے بابا علی علیہ السلام کے پاس علم اسلام تھا، تمہارے پاس علم کفر تھا. خندق میں میرا بابا کل ایمان بنا، تیرا بابا کل کفر کے ساتھ ساتھ رہا. حد تو یہ ہے خیبر میں میرے بابا کو علم ملا
اور وہاں رسول نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ علی وہ جس سے اللہ اور رسول راضی، اور علی خود اللہ اور رسول سے بھی راضی. یعنی بھئی اگر تمام بڑے سے بڑے صحابہ رضی اللہ بھی بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش اللہ ان سے راضی ہو جائے. گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. اگر ضمانت ہے تو رسول نے خیبر میں بس علی سے متعلق دی تھی. علی وہ ہے کہ جو اپنے رب اور رسول سے راضی، اور اللہ بھی علی سے راضی ہے. توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ کہا کہ یہ ضمانت بس میرے بابا علی کو ملی ہے کہ اللہ علی سے راضی، اللہ کا رسول علی سے راضی. اللہ کو بھی علی سے محبت ہے، علی کو بھی اللہ سے محبت ہے، رسول کو بھی علی سے محبت، علی کو بھی. یہ محبت ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ محبت ہے. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ثالث کا بیٹا تھا عمر، اس عمر سے کہا کہ تو نے میرے باپ علی کی شان میں گستاخی کی ہے. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے میرے مولا حسن کا. کہا مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ تجھ جیسا علی کی شان میں گستاخی کرے گا. اور اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں کہ میں تجھے لائق بھی نہیں سمجھتا کہ تیرا جواب دوں. تیری مثال تو اس مچھر کی طرح ہے. اگر میدان ہے مجمع، آخری جملہ ہے، تیری مثال تو اس مچھر کی طرح ہے جس نے اترتے وقت کھجور کے درخت سے کہا ذرا سنبھلنا میں اترنے لگا ہوں، اور درخت نے پلٹ کر کہا کہ مجھے تیرے آنے کی خبر نہ تھی، اب جانے کا کیا کب ہوگا. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تیرے تو آنے کی خبر نہ تھی. یعنی میرا مولا کہہ رہے تو کون ہے؟ تو میرے بابا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ولید ابن عقبہ کھڑا تھا. یہ وہی ولید ملعون تھا کہ جس نے امام حسین کو مدینے میں بلایا تھا کہ یزید نے بیعت مانگی ہے، آپ بیعت دیجیے. یہ وہی ولید تھا. اس کو مخاطب کر کے میرے مولا نے کہا دیکھ تو علی کی شان میں گستاخی کرے گا ہی. تیرے باپ کو علی نے مارا تھا، اور شراب نوشی کے جرم میں میرے بابا علی نے تجھے 80 کوڑے مارے تھے. تو اگر اب تو علی کی برائی نہ کرے تو کون کرے گا؟ ایک ایک کر کے میرے مولا حسن مجتبیٰ ان کو جواب دیتے گئے. اب جب بات ولید ابن عقبہ پہ آئی، اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں سب کو جمع کیا، مغیرہ بن شعبہ بھی ہے، سب کو جمع کر کے میرے مولا کہتے ہیں دیکھو میری شان میں بس یہی کافی ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. مولا کا جملہ خدا کے ساتھ معاف کرنا ہوتا نہ کہتا میری شان کے لیے یہی کافی ہے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. تو اپنے آپ کو اپنے باپ کا ثابت کر کے دکھا. اس کے بعد ولید کی طرف رک کر کہتے ہیں کہ سن، جا اپنی ماں سے پوچھ لے، تو جسے اپنا باپ متعارف کرواتا ہے وہ عمر میں تجھ سے بھی چھوٹا ہے. خدائی قسم یہ حسن مجتبیٰ کے جملے ہیں، موجود ہے خطبے میں، کتابوں میں، آپ جا کے خود دیکھیے گا. میں نے بس چند جملے وہاں سے انتخاب کر کے جو ہے میں تمام کر رہا ہوں، آخری جملہ مسائل سے متصل ہو رہا ہوں. میرے مولا کہتے ہیں کہ میرا فخر یہی ہے کہ میں فرزند علی ابن ابی طالب ہوں، میں اپنے باپ کا ہوں. میرے باپ کی برائی کرتے ہو، پہلے اپنے باپ کو تو مشخص کر لو. کیسے کیسے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. سلام کیسے میرے مولا نے جواب دیا کہ تم علی ابن ابی طالب کی برائی، وہ علی کے جس کا ہاتھ تھام کے رسول نے کہا تھا جسے علی سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے، جسے مجھ سے محبت ہے اسے اللہ سے محبت ہے، جو علی کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس علی کی برائی کرتے ہو کہ جس کا جب خیبر میں، امام حسن فرماتے ہیں جب خیبر میں علی ابن ابی طالب کو زخم تھا، آنکھوں کا زخم تھا، عفونت تھی، اس وقت رسول نے اپنا لعاب دہن لگا کے علی ابن ابی طالب کو شفا دی. وہ علی کے جب پیدا ہوئے تو رسول نے اپنی زبان اطہر کو علی کے دہن اقدس میں دے دیا. علی کی پہلی غذا لعاب دہن رسول خدا. اسی لیے تو کوفے کے منبر پہ میرے مولا نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف طرق السماء.
پوچھو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. پھر سینے کی طرف اشارہ کر کے ایک جملہ کہا. علامہ ہلی نے کتاب کشف الیقین میں لکھا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ. یہ لعاب رسول کی تاثیر ہے. جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. بھائی جس کا لعاب دہن اتنی تاثیر رکھتا ہو اس کے خون میں, اگر حسین خون محمد ہے, لحمہم لحمی ودمہم دمی انہم منی وانا منہم, جو خون محمد ہو, جو دم محمد ہو, جو لحم محمد ہو, جو محمد سے ہو اور محمد ان سے ہو, کیا مقام ہوگا, کیا مقام ہوگا. بس طویل مناظرہ ہے, میں نے ختم کیا, مصائب پڑھنے ہیں, اس کے بعد ماتم بھی ہے اور نماز بھی ہے. عزادارو, وہ امام جو صلح کر چکا تھا, حسن مصطفیٰ, صلح ہو چکی, بات ختم ہو گیا, معاملہ طے ہو گیا, اس کے باوجود حسن کا وجود ان کے لیے باعث خطرہ تھا. کہتے جب یہاں سے دربار سے مولا نکلے نا فضائل پڑھ کے, ایک ایک کو رسوا کیا, ایک ایک کی تذلیل کر کے نکلے. علی کی شان میں گستاخی, میرے بابا کی شان میں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تو حسن مصطفیٰ کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں. بس عزیزو, شہادت حسن مصطفیٰ بھی ہے, شہادت رسول خدا بھی ہے. دو شہید, نانا اور نواسا. شہادت 28 صفر کو, اور دونوں کو زہر مسموم شہید کیا گیا. عزادارو, کہاں سے شروع کروں حسن مصطفیٰ کے مصائب. میرے مولا کے مصائب کم نہیں ہیں, مت سمجھیے گا کہ حسن مصطفیٰ کے مصائب کم ہیں. ذاکر کہتا ہے کہ مصائب پڑھ کے, عراق کا ذاکر تھا, خطیب تھا, کہتا ہے کہ مصائب پڑھ کے امام حسن مصطفیٰ کی شہادت پڑھ کے گھر آیا, رات کو خواب میں امام حسن مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. مولا مجھ سے خفا تھا. میں نے دست ادب جوڑ کے کہا مولا آخر کیا ہوا ہے؟ کہا خطیب تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. کہا نہیں مولا, میں نے آپ کی شہادت پڑھی ہے. میں نے دنیا کو بتایا کہ یہ وہ واحد جنازہ تھا کہ جب نکلا اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ واپس گھر آ گیا. کہا نہیں وہ میری مصیبت ہے, لیکن میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا میں نے پڑھا کہ آپ کو ایسا قاتل زہر دیا گیا کہ آپ کو خون کی قے آ رہی تھی. کہا وہ میری مصیبت ہے, لیکن میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا میں نے پڑھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کہا مولا میں نے پڑھا, میں نے بتایا کہ آپ کی کیا حالت تھی, آپ کے سامنے ایک تش تھا جس میں آپ کا خون بہ رہا تھا. کہا وہ میری مصیبت ہے, لیکن میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. ذاکر کہتا ہے کہ مولا پھر آپ خود ہی بتائیں آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے, کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ رلایا. آپ سنیں گے مولا کی زبانی مولا کی مصیبت. کہا ذاکر اگلی بار مصائب پڑھنا تو بتانا دنیا والوں کو کہ میں بہت چھوٹا تھا, مدینے میں ہمارا گھر تھا, ظالموں نے ایک دن ہمارے گھر کا محاصرہ کیا, میرے در کے ہمارے در کے پیچھے ہماری ماں فاطمہ کھڑی تھی, ظالم وہاں سے آگ لے کے قریب آیا. بس عزیز و مولا کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا, ظالم نے ہمارے در پہ آگ لگائی. آخر وہ عالم تھا کہ جلتا ہوا در میری ماں پہ گرا. میں بہت چھوٹا تھا, میں آواز دیتا تھا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے, کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا تھا. وہ میرے لیے سب سے مشکل مقام تھا. بس عزیزو یہی وجہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ مدینے میں جب بھی ان دونوں کو آتا دیکھتے تھے نا تو میرے مولا ایک مرتبہ اپنا رخ موڑ لیتے تھے. آپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا اور آپ زار و قطار روتے تھے. کسی نے کہا مولا آخر کب تک روئیں گے, حسین بھی اتنا نہیں روتے, اتنا علی بھی نہیں روتے جتنا آپ روتے ہیں. میرے مولا ایک مرتبہ رو کے کہتے ہیں اگر تو نے وہ دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا تھا تو تو بھی روتا. مولا کیا دیکھا؟ کہا میں جب بھی ان ظالموں کو دیکھتا ہوں مجھے وہ تماچے یاد آتے ہیں جو انہوں نے میری ماں کو مارے تھے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو میرے مولا امام حسن مصطفیٰ کی شہادت ہے.
ظالموں نے ایسا زہر دلوایا کہ مولا کو پہلے بھی زہر دلوایا گیا تھا. یہ زہر اتنا قاتل تھا کہ اب میرے مولا حسن مجتبیٰ کو خون کی قے آ رہی ہے. سامنے تشت ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے. بس عزادارو میرے مولا کو یقین ہو گیا کہ اب مولا اس بار 6 بار پہلے بھی زہر ملا ہے، لیکن امام کو یقین ہو گیا کہ اب میرا مولا شہید ہو جائے گا. بس اسی اسنا میں ایک مرتبہ دروازہ کھلا، حسین داخل ہوئے. ایک بھائی نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی، حسین سے رہا نہ گیا. میرے مولا نے گریہ کیا، اتنا روئے کہ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں اے میرے بھائی حسین آپ مت روئیں، آپ کا دن جیسا کوئی دن نہ ہوگا، آپ گریہ مت کریں، آپ کی شہادت جیسی کوئی شہادت نہ ہوگی. اے حسین اب مجھے جب پیاس لگتی ہے تو کوئی پانی دینے کو ہے، کوئی دودھ پلاتا ہے، میرے ارد گرد سب ہیں. قاسم حسن کے سینے پہ ہے، لیکن اے حسین کل جب کربلا ہوگی آپ کو کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. ہاں آج تو حسن کے سینے پہ قاسم تھے، کل حسین کے سینے پہ کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ. بھائی اسی اسنا میں ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے امام حسین سے کہا کہ یہ تشت اٹھا اور اسے چھپا دو. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا اسے لے جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا زینب مجھے اس حال میں دیکھے. اجرکم علی اللہ. بھائی سنیں گے ایک بہن آ رہی ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نہیں چاہتا زینب میرے خون کو دیکھے. میں کہوں گا اے آقا ابھی تو زینب نے کربلا بھی جانا ہے. اے سلام ہو اس بی بی زینب پر. کبھی نانا کا جنازہ اٹھا تو دیکھا، کبھی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تو دیکھا، کبھی باپ کا سر زخمی ہوا تو دیکھا. اب بھائی کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ہائے وہ دلا زینبیہ، ہائے جب بھائی حسین کو دیکھا تو مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ. سلام ہو علی کی بیٹی پہ. ابھی تو شام غریبہ بھی باقی ہے، ابھی تو خیمے بھی چلیں گے، ابھی کوفہ اور شام کا بازار بھی ہے. بس تمام ہو گئی. 2 جملے میں نے تمام کر دیے مصائب. حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا، کفن ہو گیا. میرے مولا کی وصیت تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنایا جائے، لیکن نبی کی زوجہ نے انکار کیا کہ ہم نہیں دفنانے دیں گے. مروان جیسے سب ایک مرتبہ سپاہی آئے تو وہاں منع کر دیا گیا کہ حسن کو رسول خدا کے پہلو میں دفنانے نہیں دیں گے. کیا قسمت ہے آل رسول کی، نہ بیٹی کو پہلو میں جگہ ملی، نہ نواسوں کو جگہ ملی، جنہیں رسول سینے پہ جگہ دیا کرتے تھے، جنہیں رسول سوار کر کے بازاروں میں گھوما کرتے تھے. ہائے وہ بیٹی جو رسول کے جگر کا حصہ تھی. اجرکم علی اللہ. میں خلاصہ کروں، اتنے تیر برسائے گئے حسن کے جنازے پر کہ کفن سرخ ہوا. اب ذرا سنیں یہ جملے. یہ کفن جب چلا تو سفید تھا، اب جب ایک مرتبہ گھر کی طرف پلٹا تو سرخ تھا. اتنے تیر پہ بس تھے. بھائی جب دروازہ کھلا نا، ایک مرتبہ بہنوں نے بھائی کا جنازہ دیکھا کہ ابھی تو خود جنازہ تیار کر کے گھر سے جنازہ نکلا تھا، اب یہ جنازہ واپس آ گیا. اتنے تیر ہیں، زخم ہے، خون ہے. بھائی زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے ہیں. بھائی 2 جملے زحمت تمام. آخری جملہ ہے، زینب نے اپنے بھائی کے لاشے سے خود تیر نکالے ہیں اور روتی چلی جاتی ہے ایک بہن. لیکن اسی کو ذہن میں رکھ کے ذرا چلیے کربلا. ہاں جب زینب کو اسیر کر کے حسین کے لاشے سے گزارا گیا تو حسین کا لاشا بھی تیروں پہ معلق تھا، لیکن اس وقت زینب نے تیر نہیں نکالے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زینب کے ہاتھ پسے گردن تھے. شاید حسن کو یاد کر کے کہا ہو کہ بھیا یہ بہن تیرے تیر بھی نکال دیتی، لیکن میرے ہاتھ پسے گردن ہے. بس اسی جملے پہ تمام کر رہا ہوں. بھئی مجھ سے کہا گیا ہے علم نکلے گا، تو علم سے متعلق ایک جملے کا کہا گیا ہے. بس عزادارو، ایک طرف ایک ایسا بھائی جو تیروں پہ ہے، اور فرات کے کنارے ایسا ایک بھائی سو رہا تھا جس کے بازو نہیں تھے. آپ جانتے ہیں نا
رہائی کے بعد جب اہل حرم مدینے آئے تو امام سجاد نے بشیر کو بلایا، کہا بشیر تو شاعر ہے، تیرا باپ بھی شاعر تھا، جا مدینے کی گلی گلی میں جا کے اعلان کر دے کہ حسین مارے گئے۔ اب یہ گلی گلی جاتا ہے اور اشعار کے انداز میں مذاہب مرثیہ پڑھتا ہے، یہاں تک کہ محلہ بنی ہاشم میں آیا۔ ایک مرتبہ جب محلہ بنی ہاشم میں اس نے کہا الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک گھر سے دروازہ کھلا، ایک بی بی باہر آ گئی، کہا بشیر ذرا قریب آ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ایک مرتبہ میں نے دوبارہ وہ اشعار مرثیہ پڑھا تو ایک مرتبہ اس بی بی نے نجف کا رخ کر کے کہا اے علی، آپ کا عباس کسی کام نہ آیا، فاطمہ کا حسین مار دیا گیا۔ تو بشیر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی ایسا مت کہے، جب تک عباس کے بازو سالم تھے حسین پہ آنچ بھی نہ آئی۔ ہائے عباس جب گھوڑے سے گرے تو ہر شہید نے اپنے چہرے کی حفاظت کی، یہ وہ واحد شہید تھا جو منہ کے بل زمین پہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔